بیماری کے جب آثار نظر آنے لگے اور کمزوری اتنی ہو گئی، نگاہت اتنی ہو گئی کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ نہ پائے، تو آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلی کے لیے نماز پڑھانے کے لیے انتخاب کیا۔ اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے جناب سیدنا صدیق کے پاس لباس کوئی نہیں، پیر میں جوتی کوئی نہیں، گھر کے اندر سامان کوئی نہیں، اور سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ دادا پوتیوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا باپ اس کی محبت میں سب کچھ لے گیا کہ کچھ چھوڑ کے گیا۔ انہوں نے کنکر رکھ کے اوپر کپڑا اتار کے ڈال دیا اور دادے کا ہاتھ پھیروا دیا کنکروں کے اوپر، تسلی رکھ اپنا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا۔ کہ اس کو کامیاب کر کے کیا کرنا، جو دوسروں کے پیسوں سے کامیاب ہو رہا ہو، اس کے پاس تو کچھ نہیں، بتاؤ یہ ہمارے فیصلے، یہ ہماری تقدیریں بدلے گا؟ پھر ایک مرتبہ نے آزمایا میرے ابھی جو 17 نمازیں جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنی زندگانی میں پڑھوائی۔ ابو بکر اذان ہو مصلی پر آ جایا کر، بعض جگہ آئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آواز سنی، آپ کی زبان سے تلاوت سنی، فرمایا لا عمر، ابو بکر کو لے آؤ، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر جناب فاروق اعظم کا ہے۔ پتہ تھا کردار کا آلہ ہے، پتہ تھا من کا سچا قول کا پکا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جناب سیدنا صدیق اکبر ہے جو اپنے گھر کے اندر خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد اللہ اکبر اپنی گھر والی سے کیا فرمائش کر رہا ہے؟ اللہ اکبر بچے بچی کی فرمائش نہیں کر رہا، گھر بستر کی فرمائش نہیں کر رہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے جو کی ٹکڑے کھاتے ہوئے، روٹی بغیر سالن کے کھاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ رہے کیا اچھا ہوتا صدیق کے منہ کو بھی میٹھے کا نوازا لگ جاتا۔ بیوی کا کلیجہ چل گیا، رونے لگی ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے، جتنا مہانہ میرے پاس خرچ آتا ہے اس کے اندر تو سکا پکانا مشکل ہو جاتا ہے، میں تیرے لیے میٹھا کہاں سے لاؤں؟ بات آئی گئی ہوگی 2-4 دن یا مہینے گزر گئے۔ ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے، گھر والی نے حلوہ تیار کر لیا، یا کچھ گڑ ڈال دیا ہوگا، یا شہد کا چمچہ ڈال دیا ہوگا، یا 2-4 جو یا کھجوروں کے دانے ڈال دیے ہوں گے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب میٹھا آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرما دیا ایسا کون سا سخی پڑوسی ہے جو ابو بکر کی چاہت کو پورا کر گیا؟ کہنے لگی نہ پڑوسی آیا نہ محلے والا آیا، جو روزانہ جمع پونجی میرے پاس ہوتی ہے آنا تو آنا آپ مجھے دیتے ہیں، اس کو جمع کر کے آج میں نے میٹھا پکا لیا۔ ابو بکر تیری خواہش پہ قربان، تیری سوچ پہ قربان، تیری چاہت پہ قربان۔ جب سے سنا تھا دل کے اندر امنگ تھی، نہ کپڑا مانگا نہ لتا مانگا، نہ بستر مانگا نہ رات کا آرام مانگا، نہ دن کا سکون مانگا، چلو مٹھائی تو مانگا جیسا کیسا، کوئی بادام نہیں کوئی میوہ جات نہیں، یہ تیرے سامنے رکھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہتے آج مجھے کھانے دے، بچ گیا تجھے کھلاؤں گا، انگلیوں سے نہ کھاتے 4 انگلیوں سے کھاتے، ساری پلیٹ کو چاٹ لیتے۔ لیکن ابو بکر دوڑتے ہوئے نظر آئے، اس پلیٹ کو اٹھا کے ننگے پیر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے بیت المال کے ذمہ دار کو دے دیا کہ کوئی غریب ایسا ہو جس کے گھر میں روٹی نہ پکی ہو، کوئی بیوہ ایسا ہو جس کا راشن لانے والا کوئی نہ ہو، کوئی یتیم اپنی روٹی بھوک کا سوال کر کے گیا ہو، جہاں اسے میٹھا جا کے دے دے، میں کہوں گا اللہ اکبر بیٹے میں جا کے نیچے چلا جائے گا۔ اگر میرے گھر کا پکا یتیم کھا گیا بیٹے میں جا کر سیدھا سے محلہ پہ چلا جائے گا۔ بھئی یہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے 2-4 دن گزرے تھے، میں نبی کے منبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں 3-4 بچیاں مسجد نبوی میں داخل ہو گئی اور دائیں بائیں کر کے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں سمجھا کسی کو بلا رہی ہوگی یا کوئی کام کاج آئی ہوگی یا اتنا جانور کھل گیا یا رسی گھنٹے سے جن کا اونٹ رسی توڑا کے بھاگ گیا۔ میں جلدی سے بچوں کی طرف بڑھا، میں نے کہا بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہ چاچا جی تیرے سے ایک شخص کے بارے میں پتہ کرنا ہے جو اس منبر پہ بیٹھا کرتا تھا، بلال کی اذان کے بعد یا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتا تھا، وہ 4-5 دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ ابو بکر رضی اللہ
تعالیٰ کے بارے میں پہنچ رہے، ٹھنڈا ہوگا بھرا، آنکھ سے آنسو نکلے کہ بیٹی وہ تو عمر کو نظر نہیں آ رہا، تجھے کہاں سے نظر آئے گا؟ اللہ بھلا کرے، عمر کے کندھے پر ذمہ داری ڈال گیا اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پہلو میں آرام کرنے چلا گیا۔ وہ بچیاں کہنے لگی چاچا جان اللہ اکبر، پھر اس ممبر کا وارث کون بنا، اس مصلی کا وارث کون بنا، امت کا رکھوالا کون بنا؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے اپنی طرف اشارہ کر دیا، بچیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد سے لے کے باہر نکل آئی، فرمایا اگر امت تیرے حوالے کر کے گیا تو پھر یہاں فارغ کیوں بیٹھا ہے، چل ہمارے ساتھ چل۔ مدینے کی تنسی گلی میں سامنے کچے سے مکان پہ لے گئی اور بکریوں کے باڑے کا پردہ ہٹا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا، اللہ اکبر، میں ہماری بکریوں کے باڑے کی جھاڑو دے دے تو امت کا خادم ہے نا، ادھر جھاڑو مکمل کی، ادھر گھر کا خالی برتن لا دیا کہ یہ بکریوں کا دودھ دے کے ہمارے گھر میں آ، دودھ دو کے ہمارے گھر میں آ۔ آپ فرماتے ہیں میں دودھ دو کے ان کے گھر لے گیا، میرے پردے کو پکڑ کے کہا، میں نے کہا بیٹی بتا تو صحیح تم نے یہ میرے سے کیوں کام کروایا؟ کہا چاچا تو کیسا امت کا خادم ہے، تو ایک دن کے اندر کر کے تھک گیا، اللہ کروڑ رحمت دے، اس کی قدر کر جو 2.25 سال یہی کام ہمارے گھر کا کرتا رہا۔ اب کہاں سے تلاش کریں ایسا حاکم ہے؟ اب جب یہ چلے گئے اپنی ذمہ داری پوری کر کے تو پھر ممبر محراب کس کے حوالے کر کے گئے، امت کی بال کو کس کے حوالے کر کے گئے؟ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشت والی دکان کے اوپر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ٹک گئے اور اندر اندر اپنے نفس سے کچھ باتیں کر رہی نیچے منہ کر، کسی نے قیاس رائی کر لی، کسی نے بانٹ لیا، ہاں کئی دن ہو گئے عمر کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، مدینے کی گلیوں میں پھرنے کی وجہ سے، تپتے پتھروں پر پیر رکھنے کی وجہ سے